اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین اللهم صل علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیسے ہیں وعلیکم سر؟ السلام ورحمۃ الحمد للہ، آپ کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ بہت معذرت کہ کل آپ کی کلاس جو ہے وہ نہیں ہو سکی، کچھ طبیعت میری ناساز تھی۔ مجھے میگرین کا ایشو ہے تو اس وجہ سے کبھی سمجھ ہی نہیں آتا کہ ایک دم سے سٹارٹ ہو جاتا ہے اور پھر وہ بالکل برداشت سے باہر نکل جاتا ہے، ساری چیزیں ہالٹ ہو جاتی ہیں۔ خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ زیادہ دیر نہیں رہا، آج آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہو رہی ہے۔ نبی اللہ کے آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جی جی اللہ آپ کو شفائے کلی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ جی تو آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 18 پڑھیں گے۔ سیشن 17 اور 16 ایک ہی تھا جو ہم نے لاسٹ ٹائم دو سیشنز میں کمپلیٹ کیا تھا، تو الحمدللہ وہ آپ لوگوں نے ایک ہی کلاس میں کر لیا، تو آج 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک حدیث سے ہم اس سیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے انسانوں کا شکر ادا نہیں کیا، من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، تو وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ یعنی کہ اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے انسانوں کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے۔ انسانوں کا شکر ہم بہت زیادہ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم انسانوں کا اگر آپ دیکھیں تو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں ہمارے ساتھ کتنے لوگ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم ان کا کتنا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور سب سے زیادہ اگر یہ کمی کسی چیز میں آتی ہے تو وہ ہماری اسپاؤس کے ریلیشن میں آتی ہے۔ ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کب لاسٹ ٹائم ان کا شکریہ ادا کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص جو انسانوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو واقعی اللہ کا شکر گزار ہونا ہے تو آپ کو بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا ہوگا۔ اگر ہم دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پہ کہ ہم سب سے زیادہ اپنے اسپاؤس کا جو ہے وہ بالکل بھی فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو میرا حق تھا، یہ ان کا فرض تھا کرنا، ہے نا۔ مگر اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکریہ ادا کرنے لگیں، تو نہ صرف آپ اپنے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت، گریٹیٹیوڈ کی عادت ڈیولپ کریں گے، بلکہ آپ سامنے والے کے بھی آپ کا جو ریلیشن ہے وہ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا اس میں پازیٹیو چینج آئے گا۔ اسپاؤس کو رہتے ہم اپنی ہاؤس ہیلپ کو دیکھ لیں، ہم اپنا جو ہے وہ اپنے سے ماتحت جو بھی لوگ ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں جن کو ہم پے کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کو پے کر رہے ہیں تو ہمیں شکریہ ادا کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ اگر ہم جتنی ان سے محنت لے رہے ہوتے ہیں تو مجھے تو نہیں لگتا کہ ہم اس حساب سے ان کو کبھی آپ ان کی محنت کو کیسے پیسوں سے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ ان کو کبھی کسی ٹائم پہ شکریہ آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ اس کے اندر جو ہے نا ایک رمق دیکھیں گے، آپ اس کے فیس پہ دیکھیں گے، وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہی ہوگی آپ کی میڈ یا آپ کی یہ کام تم بہت اچھا کرتی ہو، تو ایک اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی آئے گی اور پھر وہ اس کو اور اچھے سے کرے گی، ٹھیک ہے نا۔ روٹین ورک جو ایک ہے، مستقل روٹین ورک چل رہا ہے وداؤٹ اپریسیشن، تو اپریسیشن، شکریہ ادا کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، اور ہم کو تو اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے اور یہ چیز ان کے اندر ڈالنی ہے کہ بیٹا ہر چیز فار گرانٹیڈ نہیں ہوتی، کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہے تو یو ہیو ٹو بی تھینکفل، آپ کو شکر گزار ہونا چاہیے۔ تبھی تو ہمیں اپنے جب لوگوں کا کریں گے تبھی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اللہ کا شکر گزار بندے بنو گے۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کو دینے کے لیے
جو ہے نا وہ شرط نہیں رکھی ہے, ٹھیک ہے, کہ تم مانگو گے تو تمہیں نعمتیں ملیں گی, نہیں, ایک ناشکر انسان کو بھی اللہ نواز رہا ہے, مگر ان نعمتوں میں برکت کے لیے اور اس میں زیادتی کے لیے اللہ نے دعا کی شرط رکھی ہے. ہمیں اٹھتے بیٹھتے ہر چیز میں جب ہم شکر کی عادت ڈالیں گے نا, تو پھر آپ دیکھیے گا کہ جو نیگیٹیوٹی ہمارے ارد گرد رہتی ہے, جو ہمیں ہر طرح سے جو ہے وہ ڈی موٹیویٹ کرتی ہے, وہ ہم سے دور ہو جائے گی. اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں وہ آپ کے تھینکفل کا وہ پھر آپ کو بھی ملے گی اپریسیشن انشاءاللہ ریٹرن میں, کہ یار اگر یہ بندی میرا شکریہ ادا کر رہی ہے اس چھوٹے سے کام کا, تو مجھے بھی تو کرنا چاہیے. پھر بچے بھی دیکھیں گے, ٹھیک ہے نا, کہ آپ اتنی محنت کر رہی ہیں, پورا دن کچن میں لگ کے ان کے لیے کھانے بنا رہی ہیں, تو وہ بچہ بھی بچپن سے دیکھے گا کہ ماں کو وہ, اور کبھی کبھی آپ کو سکھانا پڑے گا, آپ کو بولنا پڑے گا, بیٹا دیکھیں میں آپ کے لیے کر رہی ہوں تو آپ کو میرا تھینکس کرنا چاہیے, شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو ایک بچہ جب اپنی ماں کا کرے گا, تو وہ جب بڑا ہو کر ایک اپنی ہسبینڈ کی رول میں جائے گا, تو سوچیں اس کی کتنی اچھی تربیت ہوئی بھی ہوگی کہ وہ اپنی بیوی کا, اپنے سے جڑے رشتوں کا شکریہ ادا کرے گا. تو یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو نسل آج ہمارے ہاتھوں میں ہے, ہم اس کی ایک اچھی تربیت کر کے, ایک اچھا بنا کے, رول ماڈل بنا کے, ایک بہت اچھی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں, یہ چھوٹی سی حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے, سکھائیں اور ان کا بھی شکریہ ادا کریں. بچوں کا بھی, کوئی بچہ ایسے آپ نے کچھ مانگا, اس نے لا کے دے دیا, آپ نے اس کا شکریہ کر دیا, جزاک اللہ کہہ دیا, اس کو بتایا کہ بیٹا یہ کتنا, پھر وہ آپ کو جو کرتا دیکھے گا نا, تو وہ پھر وہی کرے گا. تو آپ کبھی دیکھیے گا, آپ اپنی میٹ کا دیکھیے گا, آپ فیس پہ پوزیٹیوٹی دیکھیں گے, آپ ایک اسمائل دیکھیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ آپ کسی روزمرہ کر رہی ہے, آئے گی, کام کرے گی, چلی جائے گی. کتنے ہی لوگ ایسے, ہمارے ہسبینڈز بھی ہمارے لیے کتنا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, ہم نہیں کرتے بادر کہ ہم کبھی تھینکس کر کے دیکھیں. کوئی نہ کوئی بات ضرور نکالیں, ڈھونڈیں شکریہ کرنے کے لیے, کوئی نئی چیز, کوئی ایسی بات ہوگی. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو بغیر خیر کے پیدا کیا. جب آپ کرنا شروع کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اثر آپ دیکھیں گی, اور ایک پوزیٹیوٹی آپ کے گھر کے اندر, آپ کی انوائرمنٹ میں ملے گی. اور سب سے زیادہ اٹھتے بیٹھتے زور سے آواز میں اللہ کا بھی شکر ادا کریں, تاکہ آپ کے بچوں کے اندر بھی اللہ کی شکر ادا کرنے کی عادت آئے. ایسے موضوعات جب آپ لوگ ساتھ بیٹھیں تو ایسے موضوع نکالیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ کسی بھی عادت کا, کسی بھی چیز کا اپنے بچوں کے سامنے شکر کریں انٹینشلی, کیونکہ وہ بچے آج ہماری وہ باتیں سن نہیں رہے, ان کے کان میں ڈالنا ضروری ہے. تو جب ہر جگہ سے ان کو ایک اچھی پازیٹیو انوائرمنٹ ملے گی, تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ آپ کے گھر کا ماحول, آپ کی نعمتوں میں برکت اور رحمت کس طرح آئے گی. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شاکرین بندوں میں سے بنائے, اور ہمیں اس کی نعمتوں کا اور لوگوں کا بھی شکر ادا کرنے والا بنائے. آمین. ٹھیک ہے جی, ہم اور پڑھ رہے تھے, پھر اس کے بعد ہم نے نیکسٹ سبق جو پڑھا تھا وہ شی اور مطلب جیتا سے بنائے تھے الفاظ. تو یہ دو سرکلز ہیں, یہ تھوڑا سا پچھلے سبق کا ریویژن ہے. آپ لوگوں میں سے کوئی ایک سسٹر رائٹ ہینڈ سائڈ والا پڑھ لیں. سسٹر فہمیدہ, آپ تو سے پڑھ لیں اور ان کا ترجمہ کریں. سب پڑھ چکے الحمدللہ, اس کو پہچانتے بھی ہیں. میرے خیال میں سسٹر فہمیدہ کو آواز نہیں گئی میری. آپ سسٹر نازیہ آپ کر سکتی ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جئتو میں آیا, جئتا تو آیا, جئنا ہم آئے, جئتم تم سب آئے, جئتکا میں آیا تیرے پاس, جئتمونا تم سب آئے ہمارے پاس, جئناکا ہم آئے تیرے پاس, جئناکم ہم آئے تمہارے پاس, جئناہم
ہم آئے ان کے پاس، جاؤ وہ سب آئے، جاءنا ہم آئے، جئتنا تو جئتنا جا تم، انا، جاءنا ہم آئے، ہم آئے نہیں ہوگا نا، ہم آئے ہوتا تو جزم ہوتا. جاءنا ہاں جا اس انا، دیکھیں وہ آیا ہمارے پاس. جی وہ آیا ہمارے پاس، جئتنا جئتنا تو آیا ہمارے پاس، جئتہم تو آیا ان کے پاس، جئتکم میں آئی تمہارے پاس، جئتکم باجی تھوڑا دکھ نہیں رہا ہے، جئتکم میں آئی تمہارے پاس، جئتکا میں آیا تیرے پاس. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، نماز فضل، بارک اللہ فیک. جی سسٹر شاہدہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، آپ پڑھ لیں گی؟ میں کوشش کرتی ہوں. جاء وہ آیا، جاؤ وہ آئے، جاءک تو آیا، جا کا کام تو تیرا، جا دو ترجمہ کریں. وہ آیا تیرے پاس. وہ آیا تیرے پاس، جاؤ کا وہ آئے تیرے پاس، جاءکم تم آئے وہ آئے تمہارے پاس، وہ آیا. وہ آیا تمہارے پاس، جاؤکم تم وہ آئے تمہارے پاس، جاءہم وہ آئے ان کے پاس. وہ آیا ایک ہے نا یہاں جا اور جاؤ جو ہے نا وہ ہے جمع. وہ ٹھیک ہے، تو ایسے ڈفرنس کریے آیا اور آئے. وہ آیا تمہارے ان کے پاس، وہ جاءہم وہ آئے وہ آیا ان کے یعنی وہ پاس، آئے ان کے پاس. وہ آئے ان کے پاس، جاءہم وہ آئے ان کے پاس، جاءہو وہ آیا اس کے پاس، جاءنا وہ آیا ہمارے پاس، وجاءت اور وہ آیا. اچھا اب یہاں تک ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اب یہ اندر والا سسٹر فردوس پڑھ لیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ جا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاءتہم وہ آئی ان کے پاس، جاءنی وہ آیا میرے پاس، جاءتکم وہ آئی تمہارے پاس، جاءتہو وہ آئی اس کے پاس، جاءتکا وہ آئی تیرے پاس. ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے وہ آئی کیسے پہچانا؟ اس میں کیا علامت تا نظر آئی؟ تا کے ساتھ لگی ہے اس لیے. ہاں تائے ساکنہ ہے، ٹھیک ہے نا، ساکن جی والی تا ہے. ٹھیک ہے، صحیح جی. صحیح، جزاک اللہ. وجاءت کا کیا ہوگا؟ وجاءت اور اور وہ آئی. وجاءت کا اور وہ آئی. ٹھیک ہے، وجاءت اور وہ آئی. ٹھیک، جزاک اللہ مزید فضل، بارک اللہ فیک. جی جزاک جو اللہ. آج ہم پڑھیں گے وہ ہے لیسا نہیں. ٹھیک ہے، نہیں کے معنی دیتا ہے یہ، نفی کرتا ہے لیسا. اس کی بدلی بھی کچھ شکل بھی ہوتی ہے، وہ ہے لس. ٹھیک ہے، تو اس کے معنی بھی نہیں ہوتے ہیں. تو لیسا کے معنی ہو ہے نہیں ہے، نہیں ہو اور نہیں ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ جو الف کے اوپر حمزہ ہے یہ ہوتا ہے حرف استفہام، یعنی کہ اس کا کوشچن ہوتا ہے کیا. ٹھیک، نہیں ہے، ہو اور ہوں. ٹھیک ہے، اور کیا. یہ تو آپ نے دیکھ لیا کہ تائے ساکن ہوتی ہے. اچھا اب یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ دونوں کس چیز کی مونس کی نشانی ہے؟ مونس کی مؤنث کی. ٹھیک ہے، اچھا اب یہاں پہ جو زیر دیا ہوا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ کبھی کبھی آپ کو تا ہوتی تو وہ مؤنث کی نشانی ہے، مگر اگلا ورڈ جو ہے وہ بھی اگر ساکن سے سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے قرآن میں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ساکن والا ایک رول ہے، اس ساکن والے ورڈ کو پہلے والے کو زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ آگے ملا کے پڑھ لے. اگر ابھی آپ دیکھیے گا آیت میں آپ کو مؤنث کی تا ملے گی مگر زیر کے ساتھ ہوتی ہے،
تو وہ آپ پہچان جائیں گی آگے اس کو دیکھ کے کہ آگے جو ورڈ آ رہا ہے وہ بھی ساکن کے حرف سے سٹارٹ ہو رہا ہے. تو یہ پڑھنا مشکل ہے, اس لیے ایک رول ہے کہ ساکن والی چیز کو زیر دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ مؤنث کی نشانی ہے تائے ساکن اور تائے مربوطہ. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ لیسا نہیں ہے, نہیں ہوں اور نہیں ہو کو جب ہم یہ جب تو تناتم کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر کیسے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, اب لس تو میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, لستا تو نہیں ہے اور لس تم سب نہیں ہو. ٹھیک ہے, تو یہ اب جو لکھا ہوا ہے نا ہم نے وہی پڑھنا ہے. اگر یہاں پر لسنا نہیں لکھا ہوا تو پھر وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو جو ہے وہی پڑھنا ہے دیکھ کر, وہی الفاظ. اپنی طرف سے ہم نئے الفاظ نہیں بنا سکتے. سسٹر خالدہ آپ یہ سلائیڈ پڑھیں. جی السلام علیکم. جی بات. لستو میں نہیں ہوں, لستا تو نہیں ہے مذکر کے لیے, لستم تم نہیں ہو. ٹھیک ٹھیک ہے, تو یہ لیسا کے ساتھ جب تو تناتم لگے گا تو وہ لس ہو جائے گا, یا جو ہے وہ گر جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہ آپ اس کو آپ نے دیکھ لیا. اب یہاں پر دیکھیں لیسا کی بدلی ہوئی شکلیں بھی ملیں گی. دیکھیں لیست, ٹھیک ہے, لیست. اب یہاں پہ لیست مؤنث کے لیے معنی وہی ہیں نہیں. ٹھیک ہے, لیست, مگر آپ کو پتہ چل گیا تائے ساکن ہے تو یہ مؤنث کے لیے ہے کہ وہ مؤنث نہیں ہے. ٹھیک ہے, لستم تم نہیں ہو, لستو میں نہیں ہوں اور لستا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسی صورتیں آپ کو ہمیں لس دیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ دیکھیے یہ جو زیر لگی ہوئی ہے نا, یہ میں نے وہی بتائی تھی آپ کو کہ جب آگے کا ورڈ بھی ساکن ہوگا آپ کو آیت میں پتہ چلے گا تو پھر اس کو زیر سے ملا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب یہ ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. یہ کرنا ہے آپ نے لیسا اور لیسا یہ دیکھ کے کریں. کون پڑھیں گی؟ لیسا کا مطلب ہوتا ہے نہیں اور آ کا مطلب ہوتا ہے کیا. ٹھیک ہے, سسٹر حسنہ آپ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسا نہیں, الیسا کیا نہیں, فلیسا فس نہیں, لستو میں نہیں, لستا تو نہیں, لستم تم سب نہیں, الیستی وہ نہیں, نہیں, الستو الستو میں نہیں, کیا میں نہیں, ہاں, کیا میں نہیں, لیستی وہ نہیں. اچھا وہ نہیں آئے گا, یہاں پہ ہے گا لیستی نہیں. ٹھیک ہے, جیسا نہیں. لیسا نہیں ہوتا ہے نا اسی طرح لیستی نہیں. ٹھیک ہے, ابھی آگے دیکھیں گے آپ کے ان کا ترجمہ کیا آئے گا آیت میں جب صحیح سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ. جی سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں. لستی یعنی مونس نہیں. جی جی بالکل, آپ پڑھیں پروین, سسٹر پروین. یہی والے. جی جی, لیسا نہیں, الیسا کیا نہیں, فلیسا پس نہیں, لستو میں نہیں, لیستا تو نہیں, لیستم تم سب نہیں, الیستو کیا میں نہیں, لیستی وہ مونس نہیں مونس, اور لیسا ہو گیا نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اب آپ کو انشاءاللہ آیات میں یہ ورڈز نظر آئیں گے تو اب آپ اس کا آرام سے ترجمہ کر لیں گی. جی پڑھوں؟ نہیں, ابھی آپ نے پڑھ لی نا ایک سلائیڈ, اب آگے پھر آپ کی باری بات میں آئے گی. چلو سسٹر تحسین آپ پڑھیں گی. ٹھیک ہے, سسٹر فوزی آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم اعوذ السلام. باللہ من تھوڑا سا الشیطان اللہ. الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیسا علیکم جناح, نہیں ہے تم پر کوئی گناہ. لیسا علیکم ولا علیہم جناح, نہیں ہے تم پر اور نہیں ہے ان پر کوئی گناہ. الستو بربکم, کیا نہیں ہوں میں, کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب. الستو بربکم, کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب.
अलैहिस्सल्लाहु क्या नहीं है अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह अहकमल हाकिमीन सबसे बड़ा हाकिम हाकिमों में से। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिरिन, लस्ता नहीं हो तुम, नहीं है तू उन पर बेमुसैतिरिन जबर करने वाले, आप नहीं हैं उन पर जबर करने वाले, सही या निगरान या दारोगा। जी बिल्कुल बेमुसैतिरिन काला उसने कहा या नूह ए नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, ए नूह अलैहिस्सलाम इन्ना बेशक नहीं है मिन अहलिका वो आपके अहल में से। सही माशाल्लाह। काला या नूह वकालतिन नसारा, और कहा नसारा ने लैसतिल यहूद नहीं है यहूद अला शैइन किसी चीज पर। जी ठीक। अच्छा अब ये देखिएगा, ये जो ये आपने देखा कि ये नसारा और हूद ये जो कौमों के नाम है ये भी जो है ना ये मोनस में ट्रीट होते हैं, इसीलिए वकालत आया है, ठीक है। और ये देखें नून मुशद्दद है ना, अब यहाँ अगर मैं यहाँ साकिन कर दूं तो फिर नून मुशद्दद को इसका मतलब इससे पहले वाले वर्ड से जोड़ेंगे, तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ तो साकिन ता है, ठीक है, साकिन ता को नून से कैसे जोड़ेंगे आप, तो फिर आपको यहाँ पर एक रूल है, ये आपको लगा दी जाती है ता के नीचे जेर, ये मैं आपसे बात कर रही थी, तो ये है तो वही मुअन्नस के लिए, ठीक है, क्योंकि नसारा और ये यहूद के नाम से पहले आ रहा है ना कि ये नहीं है किसी चीज पर, वो ये कहते थे कि वो किसी चीज पर नहीं है, यहूद और नसारा कहते थे वो किसी चीज पर नहीं है, यानी किसी दीन पर नहीं है, ठीक है। तो आपने ये देखा कि लईसा नहीं आया, लईसती आया है, ठीक है। ती अगर यहाँ पर कोई ऑलरेडी ऐसा वर्ड होता है जिसपे कोई, अब यहाँ पे भी साकिन यहाँ पे भी साकिन, दो साकिन कैसे पढ़े जाएंगे, इसीलिए पहले वाले साकिन को जेर दे दी जाती है, ये एक रूल है पढ़ने का ताकि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर वो आपके सामने एग्जाम्पल भी आ गई, ठीक है जी। माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा आपने जी। और कौन पढ़ेंगे इसको एक बार? जज़ाकल्लाह। सिस्टर खालदा आप पढ़ लें। लैसा अलैकुम जुनाहुन, नहीं है तुम पर कोई गुनाह। लैसा अलैकुम वला अलैहिम जुनाहुन, नहीं है तुम पर और नहीं है उन पर कोई गुनाह। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या क्या मैं नहीं हूँ तुम्हारा रब। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह हाकिमों से बढ़कर हाकिम। लस्ता अलैहि बिमुसैतिर, नहीं है उन पर कोई जबर, नहीं है आप पर कोई जबर करने वाला। नहीं कौला लस्ता लस्ता, नहीं है आप नहीं है आप उन पर जबर करने वाले। कौला या नूह इन्नहु लैसा मिन अहलिका, उसने कहा ए नूह बेशक वो तुम्हारे घर वालों में से नहीं है। वकालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन, और नसारा ने कहा कि यहूद नहीं है किसी चीज पर। ठीक माशाल्लाह, अल्लाह मज़ीद फज़ल बारकल्लाह फीक जी। सॉरी, वहां पे जो मैंने थोड़ा सा बताना था बहनों को कि जहाँ पे है ना अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अलैसा वाली जो जी है ना, अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, तो इसका जवाब भी हम देते हैं बला व अना मिन शाहिदीन, बला यानी कि हाँ ए अल्लाह तू है हाकिमों से बड़ा हाकिम और मैं इसका गवाह हूँ, मैं गवाही देती हूँ, ठीक है। तो इसका जवाब भी देते हैं क्योंकि इस आयत का जवाब है हमारे पास जी और आप हमें इसको देना ना चाहिए। पे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि सब इस बात को वो कर लें। ये आयत लिख के, और आपकी आवाज से समझ नहीं आई, और एक बार जरा लाउड। ठीक है जी। यहाँ पे आयत नंबर 4 है जो जहाँ पे सूरत 3 की है, तो इसको जब ये आखिरी आयत जो है इसकी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब फरमाते हैं अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, क्या नहीं है अल्लाह के हाकिमों में से यानी बड़ा हाकिम, हाकिमी से हाकिमों में से बड़ा हाकिम ही होगा ना। तो इसका जवाब है
हम देते कि बला, हाँ यानी कि है तू अल्लाह, वाना मिन शाहिदीन, और मैं गवाह हूँ इसका, यानी कि तू है हाकिमों में से बड़ा हाकिम। तो ये कुरान, कई कुरान पे लिखा भी होता है साथ में, इसका जवाब ये है। जी बिल्कुल ठीक। आप पढ़ लें सिस्टर शमीम, नेक्स्ट स्लाइड। अल्लाह अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना काफिरों के लिए। क़ाला या कौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उसने कहा है मेरी कौम, नहीं नहीं हूँ मैं गुमराही में, और लेकिन मैं रसूल हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से। और से लेकिन मैं एक रसूल हूँ अल्लाह की तरफ से, मिन मिन फ्राम से, मिन से, अल्लाह रब्बुल आलमीन से। क़ाला या कौमी लैसा बी सफाहतुन बी सफाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उसने कहा ऐ मेरी कौम, मैं बेवकूफ, मैं बेवकूफ नहीं हूँ, और लेकिन मैं एक रसूल हूँ रब्बुल आलमीन की तरफ से। उलाइका अल्लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, वो लोग जिन्होंने नहीं, उलाइका वही लोग जो इनके लिए उन्हीं उनके लिए ठिकाना है आखिरत में, नहीं नहीं सॉरी, नहीं है उनके नहीं लिए ठीक है हाँ, क्योंकि मैं मिक्स अप हूँ। उलाइका यही वो लोग, लैसा नहीं लहुम उनके लिए, फिल आखिरत आखिरत में, इल्लन्नार मगर आग ही आग। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, नहीं है उनके लिए खाना मगर कांटेदार दरख्त का। कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, कह दीजिए अहले किताब, नहीं हो तुम किसी शय पर जहाँ तक के तुम कायम करो तौरात और अंजील को। अलैसा हादा बिलहक, क्या नहीं है ये हक, बिलहक साथ हक के, क्या नहीं है ये साथ हक के। जी ठीक। जी इसको और कौन पढ़ेंगी? जी मैं पढ़ती हूँ। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलैसा फी जहन्नम मस्वल लिल काफिरीन, क्या नहीं है जहन्नम में ठिकाना काफिरीन के लिए। क़ाला या कौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, कहा ए कौम, नहीं नहीं है हूँ मेरी मैं कौम, या कौमी है ना, ये जेर मेरी को जाहिर कर रहा है, ठीक है। कहा ए कौम, ए मेरी कौम, उसने कहा ए नहीं, मेरी कौम, उसने कहा ए मेरी कौम, लैसा बी दलालतुम वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उसने कहा ए मेरी कौम, नहीं मैं गुमराही में, और वलाकिन्नी और लेकिन मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, रब्बुल आलमीन की तरफ से रसूल। काला या कौम लैसा बी सफाहतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन, उसने कहा ए मेरी कौम, नहीं मैं बेवकूफ़, और लेकिन मैं रसूल हूँ मिन रब्बिल आलमीन की तरफ से। उलाइका लज़ीना लैसा लहुम फिल आखिरति इल्ला अन्नार, और वो लोग नहीं है उनके लिए आखिरत में सिवाय आग के। लैसा लहुम तामुन इल्ला मिन दरी, नहीं है उनके लिए खाना सिवाय कांटेदार दरख्त। कुल या अहलल किताब लस्तुम अला शैइन हत्ता तुकीमुत तौरात वल इंजील, उसने कहा ए अहलल किताब,
نہیں تم کسی بھی چیز پر یہاں تک کہ قائم کرو تورات اور انجیل کو. الیس ھذا بالحق، کیا نہیں ہے یہ حق کے ساتھ؟ جی ٹھیک، جزاک اللہ. اچھا نمبر 10 دیکھیے گا، یہ ہے قال یا قومی، اس نے کہا اے میری قوم، لیس بی من صفاحت، اسی طرح لیس من ضلالت، نہیں ہے مجھ میں یا میرے ساتھ کوئی بے وقوفی، ٹھیک ہے، اسی طرح نہیں ہے میرے ساتھ کوئی گمراہی، اور لیکن میں رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا کوئی لگانا ضروری ہے کیونکہ یہ تنوین کے ساتھ آ رہا ہے نا اسم، تو پھر کوئی کا ترجمہ ہوگا، ٹھیک ہے. کسی بھی قسم کی کوئی بھی گمراہی یا کوئی بھی بے وقوفی نہیں ہے میرے ساتھ، ٹھیک ہے. بی کا مطلب ساتھ اور یا لگی ہوئی ہے تو میرے ساتھ، ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک. جی جی سسٹر نازیہ آپ پڑھیں. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، اور کہا یہود نے نہیں ہے نصارہ علی شیء ہر چیز پر، کسی چیز پر. کسی چیز پر. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، اور کہا نصارہ نے نہیں ہے یہود کسی چیز پر. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، اور اس نے جھٹلایا بھی اسے قوم کا، تیری نے قوم کا. جھٹلایا، دیکھیں نا کذبہ کے بعد قوم کا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور جھٹلایا تیری قوم نے اسے، اور جھٹلایا تیری قوم نے اسے، اور وہوا اور یہی حق ہے. کل کہہ دیجئے لستو میں تھا علیکم تم پر فیصلہ کرنے والا. صحیح ہے باجی؟ جی نہیں قال میں نہیں ہوں، اور کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تم پر کوئی وکیل، یا میں کوئی تم پر کوئی ذمہ دار. جی. قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منہ فلیس منی. قال اس نے کہا بے شک اللہ آزمائے گا تمہیں نہر سے، فمن جو شریبا پیا اس نے منہ اس سے، پس نہیں ہے وہ منی مجھ سے. جی ٹھیک. وَإِذْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں پس نہیں تم پر کوئی گناہ ان کے تم قصر کرو نماز میں. صحیح. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیہا طعیم، نہیں علی الذین ان لوگ علی الذین اللہ پر کیسا آئے گا باجی؟ یہ تھوڑا پڑھنے نہیں ہو رہا. نہیں ان لوگوں پر لوگوں پر کوئی گناہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور نہیں ان پر کوئی گناہ جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، جناحن کوئی گناہ، فیما جو کچھ، وہ قائم انہوں نے چکھا. جو پہلے وہ کھا چکے ہیں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے نہیں لہم ان کے لیے فی الآخرت میں سوائے آگ کے. جی ٹھیک، ماشاء اللہ. علامہ زد فضل بارک اللہ فی. جی سسٹر پروین آپ پڑھ لیں اس کو ایک بار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور وہ یہود کہتے ہیں کہ نہیں ہے نصارہ پر کوئی چیز. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، اور نصارہ کہتے ہیں نہیں ہے یہود پر کوئی چیز. کہہ رہی ہیں جی کہتے ہیں کیوں کہہ رہی ہیں؟ نہیں کہا انہوں نے کہا وقالت النصارى، اور نصارہ کہتے نہیں ہے یہود پر کوئی چیز. یہود کسی چیز پر،
यहूद किसी चीज पे, जी, यानी वो एक दूसरे को वो इल्जाम ठहराते रहते हैं। अच्छा, और वकज़्ज़ब बिही कौमुका वहुवल हक़्क़ु कुल लैसा अलैकुम बिवकील, और वकज़्ज़ब और झुटलाया बिही कौमुका तेरी कौम ने, वह और वही है, और यही है हक, कुल कह दीजिए, लैस्तु नहीं मैं ठहरा, अलैकुम तुम पर कोई वकील। और काला झुटलाया ये है वकज़्ज़बा कौमुका, ठीक है ना, वकज़्ज़बा बिही जी कौमुका, और जी झुटलाया तेरी कौम ने इसे, ठीक है, और जी, वहुवा और यही है हक, यही हक, कह जी दीजिए, हाँ, और यही है हक, और कह दीजिए मैं नहीं हूँ तुम पर कोई जिम्मेदार, ठीक है। जी, कोई जिम्मेदार, हाँ, यह वकील के जिम्मेदार। काला उसने कहा, इन्ना बेशक अल्लाह मुब्तकीकुम आजमाएगा तुम्हें, बिनहर नहर से, फमन और जो शरीबा मिनहु फलैसा मिन्नी, और जो पिया उसमें जिसने से पिया, पस नहीं, हाँ, जी, और जो जो पिया उसमें से पस नहीं, गुना मिन्नी इसमें से, हाँ मुझसे, वो नहीं है वो मुझसे, जी, नहीं है वो मुझसे। वैसा और जब दरब तुम सफर करो तुम, फिल अर्दी जमीन में, फलैसा पस नहीं कोई गुनाह, अलैकुम तुम पर, जुनाहन अन के तकसुरू मिनस सलाती के कसर करो नमाज में। लैसा अलल लजीना आमनु नहीं अलैकुम अलल लजीना, लैसा अलल लजीना नहीं उन लोगों पर जो आमनु ईमान लाए, वामिल सालिहात और नेक अमल किया, जुनाहन कोई गुनाह, फी माँ जो कुछ तामु चखा उन्होंने, उलाइका उलाइका लजीना लैसा लहुम फिल आखिरति इलन नार, यही लोग हैं जो अल्लाजीना जो लोग लैसा नहीं है, लहुम उनके लिए, फिल आखिरति आखिरत में, सवाए आग के। ठीक, माशाल्लाह, मज़ीद फज़ल, बारकल्लाह फीक। तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह आज एक बहुत छोटा सा सबक था लईसा और लईसत, ठीक है। आपने इसकी डिफरेंट टाइप्स भी देख ली कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं है तू, ठीक है, ये सारी चीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह आपने आज पढ़ी, और इनकी कुछ आयात भी आपने देखी। अब आपने अपनी तिलावत में ये देखना है कि ये आपको नज़र आता है, किस तरह नज़र आता है। ये सारी आयतें कुरान की ही हैं, इसके अलावा भी अगर हैं तो फिर आप अपनी तिलावत के दौरान उनको नोट करेंगी और लिखेंगी, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो हम सबक को यहाँ पर एंड कर लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह ताला आप सबका बैठना अपना अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमसे इस छोटी सी नेकी को बढ़ा चढ़ा कर, और इसमें जो गलतियाँ उसको माफ़, उसको दरगुजर करके उसको हमारे नामा एमाल में बढ़ा चढ़ा कर लिख के अल्लाह ताला हमें कुरान के तमाम हुकूक पूरे करने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमसे अपने दीन का काम ले ले। अल्लाह ताला इस वक्त जो जंग हो रही है हक और बातिल की, या अल्लाह फ़लस्तीनियों की गैबी मदद फरमा। या अल्लाह इस वक्त जो जुल्म ढाया जा रहा है मुसलमानों पर, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह अपने फरिश्ते भेज दे। या अल्लाह जैसे आपने बदर में मदद फरमाई थी इसी तरह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह हमारा किबला इस वक्त उनकी शिकंजे में, या अल्लाह उसको आज़ाद करा दे, आमीन। या अल्लाह जहाँ जहाँ मुसलमानों की जो दीन में, जहाँ जहाँ मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, जहाँ जहाँ वो हक के लिए लड़ रहे हैं, या अल्लाह उनको कामयाबी और नुसरत अता फरमा, आमीन। या अल्लाह हमें ऐसे मजबूत ईमान अता फरमा, या अल्लाह जैसे फ़लस्तीनियों के मजबूत ईमान है माशाल्लाह। या अल्लाह उनकी नस्लों पे नस्लें ख़त्म हो रही हैं, या अल्लाह उनकी मदद फरमा। या अल्लाह उनकी गैबी मदद फरमा, आमीन। या अल्लाह हमको दीन से जोड़े रखे। अल्लाह हमारा दिल चाहे ना चाहे हमसे दीन के काम ले ले। या अल्लाह हमें अपने दुश्मनों को, जो लोग जो लोग हमें दीन से दूर कर रहे हैं, या अल्लाह उनको हमसे दूर कर दे।
یا اللہ ہمیں دین پہ ثابت قدمی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایمان کی پختگی عطا فرما، یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھا، یا اللہ آنے والے ہر فتنے سے ہم کو محفوظ فرما لے، یا اللہ ہمیں بہترین مسلمان و حکمران عطا فرما جو ہمارے ملک پہ اسلام کا بول بالا کرے، جو ہمارے ملک میں شریعت کا نظام نافذ کرے۔ یا اللہ یہ ملک اسلام کے نام پہ لیا گیا تھا مگر یہاں اسلام کے نام کی کوئی چیز باقی نہیں ہے، یا اللہ ہمیں بہترین حکمران عطا فرما جو ہمارے دین پہ چلنا آسان کر دے، ہمیں ایک اسلامی مملکت عطا فرمائے جہاں پہ شریعت نافذ ہو، جہاں پہ تیرا نظام نافذ ہو۔ یا اللہ ہم تو ایک سودی نظام کے اندر رہ رہے ہیں، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو عقل عطا فرمائے، یا اللہ وہ ایک روز ایک جنگ میں ہے، یا اللہ آپ سے اور آپ کے رسول سے جنگ میں ہے، یا اللہ ہمیں اس سودی نظام سے ہمیں نجات عطا فرما، آمین۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے وہاں سب مسلمانوں پہ نصرت عطا فرما، چین میں، کشمیر میں، فلسطین میں، بوسنیا میں، جہاں جہاں مسلمان بستی میں، یا اللہ انہیں غلبہ عطا فرما، پوری دنیا پہ اسلام کو غلبہ عطا فرما، یا اللہ ہم اس میں کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ ہم جو بھی کر سکتے ہیں یا اللہ تو ہمارا بس چھوٹی سی چیز کہ ہم لوگوں کو دین سے جوڑنے، اس پہ ہماری چھوٹی سی کوشش ہے، یا اللہ کہ ہم اس نیت کے ساتھ بیٹھیں کہ تیرا علم سیکھیں گے اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں گے، ہماری اس چھوٹی سی کوشش کو قبول اور مقبول فرما لے، یا اللہ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین اسلامی تربیت عطا کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یا اللہ مرد دم کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا، یا اللہ قبر کی منزل کو آسان بنا دیجیے گا، یا اللہ جس دن کوئی سایہ نہ ہو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں ہمارے اہل کے ساتھ جنت فردوس میں داخل فرمائیے گا، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرمائیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس عطا فرمائیے گا، یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہم تیری جنت کے حقدار بن جائیں، یا اللہ ہم آپ سے آپ کے کرم اور آپ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے، یا اللہ اپنا فضل اور اپنا کرم سے ان لوگوں میں شامل فرما دیجیے گا جن کے بغیر حساب کتاب کیے آپ جنت میں داخل فرما دیں، آمین۔ یا اللہ جنت کا شوق اس لیے ہے کہ وہاں آپ کا دیدار ہوگا، وہاں آپ کے نبی ہوں گے، یا اللہ ہمیں ان چیزوں سے محروم نہ رکھیے گا، یا اللہ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما جو آپ سے قریب کرتے ہیں، جو آپ کے نبی کی سنت سے قریب کرتے ہیں، جو آپ کی نبی کی محبت عطا فرمائے، آمین۔ یا اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے دائی اٹھا، یا اللہ ہماری نسلوں کی ذہنی جسمانی سوچ کی ہر طرح کی حفاظت فرما، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ باجی ایک چیز پوچھنی تھی کہ وہ آپ نے ٹیسٹ جو ہے نا 5-6 کا بھیجا ہے، 4-5 کا نہیں ہوا ہے ہم لوگوں کا ٹیسٹ ابھی، وہ نہیں بھیجا آپ نے؟ انشاءاللہ وہ بھی آسان ہے، آپ کر لیں گے انشاءاللہ۔ جہاں پہ دیکھیں کہ ہم دعا ماشاءاللہ مانگتے ہیں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے، تو ہم دیکھیں کہ جو دشمن ہے وار کس طرح کر رہا ہے اس کو ہم پہچان نہیں پا رہے مسلمان ہونے کے ناطے یہ مسلمان ہمارے پاکستان کو ہی لے لیں کہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ باہر چلا جائے نا، ملک چھوڑ دے، لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ دیکھو دشمنوں نے کس طرح ان کو بنایا ہوا ہے نشانہ کہ انہوں نے اتنا آسان کر دیا ویزا بھی دوسرے ملکوں کا، خاص کر ویسٹرن ملکوں کا، کہ جلدی سے جو بھی پڑھا لکھا ہے نا وہ ملک سے نکل جائے تو ملک کی تباہی اس سے کم نہیں ہوتی کہ کوئی پڑھے لکھے جو ملک کو سنبھال سکیں، جو ملک میں کوئی خدمت کر سکے لوگوں کی، وہ ملک میں نہ ہوں۔ تو ہر پڑھا لکھا ذرا سا پڑھ لکھ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے میں باہر چلا جاؤں، باہر جا کے میں دوسروں کی غیروں کی خدمت کری، اپنے دشمنوں کی میں خدمت کروں، لیکن اپنے گھر والوں کی، اپنے مسلمانوں کی، اپنے پاکستان کی خدمت وہ کرنا نہیں چاہتے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بنتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے، انجینئر بنتا ہے وہ باہر آ جاتا ہے۔ یہ باہر والی سوچ جو ہے وہ بدل سکتی ہے
तो फिर हमारा पाकिस्तान को भी बदल सकता है, पाकिस्तान को भी फायदा होगा। जो पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाता पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान के मदरसे, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां, पाकिस्तान के उस्ताद उनके ऊपर मेहनत करते हैं और वो बाहर जाके दूसरों को फायदा देते हैं, अपने पाकिस्तान को फायदा नहीं देते। तो उसका नतीजा क्या है कि पाकिस्तान में वो ना तो एजुकेशन का सिस्टम और ना वो फिर दूसरी जो है इंडस्ट्रीज और जॉब का सिस्टम वो नहीं उतना मजबूत रहा जो कि होना चाहिए। इतनी पढ़ी लिखी पाकिस्तान कौम है, क्यों ऐसे खसारे में है, हम सोचते नहीं है। दुश्मन वार किस तरह कर रहा है, इतना आसान कर देते हैं वो वीजा लगवाना कि भी 1 महीने के पैसे आप इतने में 1 महीने में जमा करवा लो, चाहे कहीं से भी ले लो, चोरी करके डाके डाल के भी उस अकाउंट में जमा करा के हमें 1 महीने के सिर्फ पैसे दिखा दो कि आपके पास इतने पैसे हैं, तो इतनी आसानी से वो वीजा दे देते हैं। और हर बंदा ही स्टूडेंट बन के या किसी तरह बाहर आना चाहता है। ये सोच हमें बदलनी पड़ेगी अपनी। दूसरी एक और सोच भी हमें मुसलमानों को बदलनी पड़ेगी कि मक्के में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल सहाबा इकराम को यही नसीहत करते रहे कि सब्र करो, सब्र करो। यासर रजी अल्लाह तआला अन्हु के खानदान पर तशद्दुद होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरते और फरमाते कि ऐ आले यासर सब्र करो। तो उस वक्त सब्र का टाइम था, क्यों मुसलमान कमजोर थे, उस वक्त मुसलमान मुकाबले की ताकत नहीं रखते थे। अब वो वक्त फिर आ गया है कि मुसलमान मुकाबले की ताकत नहीं रखते। मुसलमानों को चिंगारियां नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि जरा सी वो तीली लगाते हैं तो वो आग की जो बड़ा सा होता है ना, वो सुलगा ये देते हैं और फिर वो क्या होता है कि आगे से जब वार होता है तबाही मुसलमानों की होती है। ये थोड़ी थोड़ी सी हमें हमें जानना चाहिए, हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए कि जब हम ताकत में ना हो ना, हम दुश्मन को उभारे नहीं, बल्कि सब्र का मुजाहरा करें और अपने आप को मजबूत करें। मजबूती तब ही आती है जब हम सब्र करते हैं और अल्लाह पे तवक्कल करते हैं कि अल्लाह ताला हमें मजबूत कर दे। मजबूती के बगैर अगर कमजोर मुसलमान मजबूत दुश्मन पर हमला करेगा तो होगा क्या, यानी कि एक थोड़ा सा वो एक ईंट मार देगा तो अब दूसरों के पास बम है, दूसरों के पास बड़ी बड़ी तोपें हैं, तो वो उनसे हमला करेंगे। इसलिए हमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए अल्लाह ताला ने फरमा दिया। फिर तब अल्लाह ताला ने हिजरत के बाद, वो भी कुछ साल के बाद, अल्लाह सुब्हाना व ताला ने हुक्म दिया कि अब लड़ो, अब मुकाबला करो, अब तुम मजबूत कौम हो। अभी वो टाइम नहीं आया मुसलमानों के लिए कि वो आगे बढ़े और अपने यानी कि अपने दुश्मन को ललकारे, उसमें अपनी उम्मत में मजबूत करें पैदा। अब इंशाल्लाह वो टाइम आएगा तो मुसलमान फतह पाएंगे, लेकिन अभी इनको मजबूत अपने आप को करना है और दुश्मन के लिए सब्र करना है कि अगर वो कुछ कर रहा है तो आगे से जवाबी हमला जो है, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है जवाबी हमला करने का, लेकिन शुरुआत नहीं की जाए, क्योंकि शुरुआत करने से अल्लाह ने मना फरमाया है कि किसी की शुरुआत नहीं मुसलमान करेगा। तो इसलिए अब जो फलस्तीन में भी थोड़ी सी देखें कि एक शुरुआत उन्होंने ऐसी की कि बेवकूफी के साथ, फिर तो उन्होंने दुश्मन ने क्या आगे से किया, वो तबाही मचा रहे हैं और इन्हें पता भी था कि वो तबाही मचाएंगे। क्योंकि जब दुश्मन मजबूत हो तो अपने अंदर जो है अच्छी पैदा करनी पड़ती है सलाहियत के, सोचते हम कि क्या हमने करना है दुश्मन के लिए मुकाबला करने की। तो ये मेरी थोड़ी सी एक ऑब्जर्वेशन थी कि जो हमें होनी चाहिए, थोड़ी सी यानी कि समझ होनी चाहिए हमें कि हमें क्या करना है। इंशाल्लाह अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम सोचें और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्वा हुस्ना सामने रखते हुए अपने हालात का भी मुकाबला करें और देखें कि कहाँ कहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र किया और अल्लाह ने सब्र करने के लिए कहा और कब
اور کہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مقابلہ کرو تو پھر ہم اٹھیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرن. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.